ابھی میں وہ 3 چیزیں لے کے آتا ہوں جس کے بارے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے، قرآن کے بارے میں اور احادیث کے بارے میں۔ 2 احادیث صحیح مسلم 203 اور 976 کے بارے میں۔ تو صحیح مسلم 976 کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی کو اس حدیث میں دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی کو روکا گیا اور روکنے کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ روکا گیا اٹ مینس کہ وہ جہنم میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ اللہ کے نبی کو دعا کرنے کی اجازت مل گئی ہوتی اور اللہ کے نبی دعا کر لیے ہوتے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگ یہ سمجھتے نا کہ وہ ضرور جہنم میں ہوں گے، اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا مغفرت کی۔ یہ پوائنٹ نکل سکتا تھا۔ جب دعا نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ رونگ ڈائریکشن میں جایا جا رہا ہے، اور دعا ہو جاتی تو اس میں 100% شیورٹی تھا کہ اور زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے۔ تو یہاں ٹوٹلی بات یہ ہے کہ دعا نہیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا غلط گمانی سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ دعا نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں یہ سمجھنے لگو کہ اللہ کے نبی کے والدین جنت میں نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکمت جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ہم غلط بیانی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا چیز ہے، بس اس میں سوچنے کا نظریہ بدلنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں یا اہل ایمان کے بارے میں تم حسن جن رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صحیح برتاؤ، صحیح سلوک کرے گا۔ تو ہمارے یہ حسن جن ہے، صحیح سوچ ہے، اچھا سوچ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حق پر ہیں اور وہ جنت میں ہے۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنت میں نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ قیامت والے دن جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگا، اس شخص کا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ان کے والدین جنت میں نہیں ہے، مجھے یہ بتائے کہ وہ نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ سامنا کر پائے گا؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، وہ سامنا کر ہی نہیں پائے گا۔ اگر یہاں پہ محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا نبی علیہ السلام کا تو وہ قبر پہ جا کے روتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے اجازت نہیں مانگتے رونے کا۔ تو محبت کا ایلیمنٹ تھا۔ میرا بات مانیے، اب میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر قیامت والے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ اس کا سامنا نہیں کر پائیے گا، اسی لیے آپ اپنا موقف بدل دیجئے۔ یہ پہلا چیز تھا۔ دوسرا چیز بدل دیجیے، یہ نرمی اختیار ہے۔ ہاں، یہ نرمی اختیار ہے، اس میں آپ کا کوئی ایمان اور اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اس موقع پر چلے جائیے گا تو نبی علیہ السلام آپ سے ناراض رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ اپنا موقع بدل دیجئے۔ اور اگر آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں خاموش رہنا چاہیے، مطلب کہ ٹوٹلی خاموش، یہ اتنا بڑا مدعا نہیں ہے حرام و حلال کا یا یہ شرک اور ایمان کا فیصلہ نہیں ہونے والا کہ آپ اس کو ہر جمعے کے خطبے میں بیان کریں، یا جو لوگ پوچھے کہ سارا چیز بتا کہ نہیں مشرک ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے بارے میں خاموش، یہ سارا چیز بند کر دیجئے، آپ صحیح موقف اڈاپٹ کریے۔ دوسرا چیز ہے صحیح مسلم کی 203، جس میں آپ نے ابھی بتایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ تو میں اس میں بتا دوں کہ اس میں الفاظ ہیں من ابی و ابا کا فی النار، میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ وہ آیت ہے سورۃ الانعام کا ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی تفسیر میں بھی وہ آتی ہے 2277 میں، اور اس کے بارے میں امام مسلم لے کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بات ہے کہ اس حدیث میں ہے صحیح مسلم میں من ابی و ابا کا فی النار، اس کے بارے میں میں قرآن سے وہ ثابت کر دیتا ہوں کہ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے نا، وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے چچا ابو لہب کے بارے میں کہا ہے کہ میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ اب یہ باپ کا الفاظ نا اپنے چچا کے بارے میں کہا تو ہو سکتا ہے وہ ابو طالب کے بارے میں بھی کہہ رہے ہوں، وہی تو چچا لگتا ہے۔ نہیں، اس میں بیسیکلی آپ دیکھے جائے تو نبی علیہ السلام ابو طالب کے بارے میں نرمی رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو میرا موقف یہاں پہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہاں ابو لہب کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ ابو طالب کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جہنم میں، لیکن سب سے نصرت درجے کی جہنم میں۔ تو ٹھیک ہے، اس میں مطلب آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ یہ ان کے والد محترم عبداللہ کے بارے میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے چچا ٹوٹل عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آتا ہے، تاریخی روایت میں بھی آتا ہے کہ ان کے 10 بیٹے تھے انکلوڈنگ عبداللہ۔ سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر آیا ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزرا، یہ آزرا ان کا چچا کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا ازر سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم بتوں کو معبود بنا لیے ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ ان کا جو یہاں ابی ہی کا الفاظ ہے، یعنی باپ اس کے مراد ہے، لیکن اجر ان کا چچا تھا۔ تو قرآن یہ کنسیڈر کر چکا ہے کہ باپ کا جو لقب ہے نا وہ چچا کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔
تو اٹ مینس کہ اگر وہاں پہ کہا گیا ہے من ابی و ابا کا فی النار، تو اس باپ کا جو لقب یہاں پہ یوز ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے چچا کے لیے ہے، ان کے باپ عبداللہ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ چچا سے مراد ان کا چچا ابو لہب ہے، یہاں پہ باپ سے مراد ان کا چچا ابو لہب ہے. اب اس کے لیے صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ باپ کا لقب چچا کا مثل ہے، یعنی چچا جو ہے وہ باپ کا مثل ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ تھا میرا موقف جو دوسرے چیز کو کنسیڈر کرتا ہے. میں لاسٹ ٹاپک کی طرف آنے والا ہوں، جس سے میں ایک مثال دوں گا جس سے آپ کو یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، وہ جو ہے کہ جنت میں ہے، اور نہ ان کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جہنم ہے. اور یہ آپ خود کنسیڈر کر لیجیے گا. سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں ان کو عزت کس لیے ملی ہوئی ہے؟ ان کو عزت اس لیے ملی ہوئی ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پاکیزہ عورت بنایا، اور ان سے ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، جو کہ پورے امت میں آج سمجھ لے کہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ ان سین ہے، مطلب دیکھ تو رہا ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو کہ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اس طریقہ سے آیت کنسیڈر ہوتا ہے، چلتا ہے آگے. جبکہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اے مریم اللہ نے تجھے چنا ہے، تجھے پاک کیا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقہ سورہ تحریم میں بھی آتا ہے کہ مریم عمران کی بیٹی بہت پاکیزہ عورت ہے، اس کی جو دامن کی حفاظت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، ان کا جو بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا تھا. اب مجھے بتائیں کہ امام الانبیاء کون ہے؟ امام الانبیاء سید الاولین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ ہے. یعنی ان کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یہ حال ہے کہ وہ ان کے ماں ہونے کی وجہ سے عزتیں اویل کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ، قرآن کے آیتوں سے لے کے قرآن کی آیتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو مجھے بتایا کہ نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ کی جو والدہ ہے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، تو ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی عزت کنسیڈر کرے، ٹھیک ہے. ان کو بھی تو اسٹیٹس ملنا چاہیے، بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے ان کو ان سے زیادہ اسٹیٹس ملنا چاہیے. اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں فرما دیا ہے، اور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کو قرآن میں نہیں فرمایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہیں ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں غلط سوچ رکھنی چاہیے. زبان کو خاموش دیکھے، زبان کو خاموش رکھنا یہ بھی ایک سمجھے کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اچھا، اس میں جسے کبھی کبھی ایسا یہ بھی سننے کے لیے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماں تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کئی سارے بولتے ہیں کہ ان کے صفات اس طرح تھا، جب وہ تھوکتے تھے تو ان پر خوشبو آتا تھا، یا پھر اس طرح کا اور سارے بہت کچھ. دیکھیے یہ بیسیکلی بریلی اور دیوبندی میں یہ فضیلت مل جاتی ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ فضیلت میں جو بھی احادیث ملے تو وہ لے لینی چاہیے. وہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ان کے فضیلت میں ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ تاریخ میں بھی ہے اور فضیلت میں بھی ہے. جیسے کہ مریم علیہ السلام عیسیٰ کی والدہ ہونے کی وجہ سے مقام اور عزت پا چکی ہے، اور ویسے ہی ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کی والدہ افضل ہے اور جنت میں ہے. ان تک کوئی بھی عذاب نہیں جائے گا، اور وہ آگ کی عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے. لیکن امت بالکل الٹ چل رہی ہے، نہ تو یہ مانتی ہے کہ اب اس میں کہتے ہیں کہ علماء نے فرما دیا ہے تو یہ بات صحیح ہے. یہ اس پہ ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. میں یہ بات ڈسکس کر دینا اسی لیے چاہا کہ یہ سارا چیز آپ تک کھلے اور لوگوں کو یہ ایڈوکیٹ ہو کہ نبی علیہ السلام کے والدہ کے بارے میں جیسا کہ صحابہ کرام نے اپنا زبان کو خاموش رکھا ہے، ویسا ہی ہمیں خاموش رکھنا ہے. جمعے کے خطبوں میں یہ آیتیں بتا کے یہ کہہ دینے سے پھر نہیں ہوگا، اور پھر بعد میں کہہ دینا کہ زبان کو خاموش رکھنا ہے. یہ نہیں، خاموش رکھنے سے مراد ہے کہ اس مدعا کو آپ کو چھیڑنا ہی نہیں ہے. آپ اپنے ذہن میں اپنا مینٹالٹی یہ سیٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام کے والد ہو چاہے والدہ ہو،
یہ سمجھے کہ عزت والا ہے، ان کا مقام وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہے، ویسا ہی مقام ہمارے نبی علیہ السلام کے والد محترم والدہ کا ہے۔